ہمارے گھر کو چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب صبح ہوتا ہے، بکریوں کے تھنوں کو جب دھویا جاتا ہے، حلیمہ کے گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں، اتنے دودھ ہو جاتا ہے کہ تمام برتن لبالب بھر دیا جاتا ہے۔ ایک خبر پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے کہ حلیمہ کی بکریوں کے تھنوں سے اس قدر دودھ نکل رہا ہے کہ تمام برتن دھو بھر لیے گئے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اب گاؤں والے اپنے چرواہوں سے کہتے ہیں کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے، اپنی بکریوں کو بھی وہیں لے جا کر چرانا۔ جہاں حلیمہ اپنی بکریوں کو گھاس کھلاتی ہے، وہیں اپنی بکریوں کو بھی گھاس کھلانا، کہیں تمہاری بکریوں کے اندر بھی دودھ آ جائے۔ حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ اپنی بکریوں کو لوگ چرانے لگتے ہیں۔ چراتے چراتے گھر کو جب لوٹتے ہیں، ان کی بکری نہ موٹی ہوتی ہے، نہ تھنوں میں دودھ آتا ہے۔ حلیمہ کی بکریاں موٹی تازی ہو جاتی ہے اور پھر تھنوں سے اس قدر دودھ نکلتا ہے کہ تمام گاؤں والے سیراب ہو جاتے ہیں۔ بنی سعد کے ہر گھر کے فرد سیراب ہونے کے بعد اپنا کفالت کر لیتے ہیں اور پھر دعائیں دیتے ہیں کہ بہن تم نے جو بچہ لے کر آیا ہے یہ بڑا بابرکت بچہ ہے، متبرک بچہ ہے۔ تم نے جب سے اس بچے کو لایا ہے تیرے گھر کی کیفیت بدل گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، مورخین بتاتے ہیں، یہ وہ اس قدر کے حضرت حلیمہ کے گھر میں برکتیں ہونا شروع ہوئی کہ سعد کے تمام خاندان کے لوگوں سے سب سے زیادہ مال و دولت حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس میں جمع ہو گیا۔ یہ نبی کا تشریف آوری کی برکت تھی۔ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات یہ بچپنے کے ہیں۔ ہزارہا واقعات ایسے کتب تواریخ اسلام میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر رؤوف رحیم ہے، ہر کسی پر رحم کرم کرتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں کیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ وہ نبی جو مومنوں پر رحم اور کرم کرتے ہیں۔ میں نے 3 باتوں کی تمہید کی تھی۔ پہلے کہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ نبی ہمارے طرح ہے، ہمارے جیسے ہیں۔ اللہ کے نبی کی پیدائش اور معجزات سے پتہ چلا کہ وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ یہ بچپن کا دور ہے۔ حلیمہ سعدیہ روایت کرتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، رضائی بیٹے کو، کبھی بکری چرانے کے لیے نہیں بھیجا، نہ میں اپنی آنکھوں سے کبھی اس کو اوجھل ہونے دیا، لیکن ایک دن چھپ چھپا کے میری بیٹی سیما نے محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ دوپہر کے وقت جنگل بکریاں چرانے کے لیے لے گیا۔ جب وہ جنگل کے طرف لے گئی، کچھ دیر کے بعد مجھے خبر ہوا، مجھے پتہ چلی کہ میرے رضائی بیٹا گھر میں نہیں ہے، آس پڑوس میں بھی نہیں ہے۔ تو میں بھاگی وہاں پر جہاں سیما بکریاں چرا رہی تھی، جا کے دیکھتی ہوں کہ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فغن ہے۔ میں نے سیما سے کہا کہ تم کو پتہ نہیں یہ ابھی بچہ ہے، اس کو ساتھ نہیں لاتے، گرمی بہت ہے، سورج کی تپش بہت زیادہ ہے، اس کو لو لگ جائے گی، گرمی لگ جائے گی۔ سیما بیان کرتی ہے کہ میرے بھائی کے اوپر بادل کے ٹکڑے اس قدر سایہ کر لیتے ہیں کہ میرے بھائی کو کبھی گرمی نہیں لگتی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ جب میں اس کے ساتھ رہتی ہوں، یہ جہاں سے بھی نکلتا ہے وہ بادل کا ٹکڑا چلتے رہتا ہے،
جہاں پر یہ رکتا ہے وہ بادل کا ٹکڑا رک جاتا ہے، پھر وہ قدم آگے بڑھاتا ہے تو بادل کا ٹکڑا آگے چلنے لگتا ہے۔ گویا کہ یہ نبی محترم جدھر جدھر جاتے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا ادھر ادھر جاتا ہے۔ میرے نبی کو کبھی بھی گرمی نہیں لگتی۔ ہم وہ ہیں کہ ہمیں گرمی تو کیا ہر کچھ لگتی ہے۔ ہمارے جیسے نبی ہرگز نہیں ہے۔ ہم کام کرتے ہیں، اگر ہمارے بدن میں پسینہ آتا ہے تو ہمارا پسینہ بدبودار ہوتا ہے، اس قدر بدبودار ہوتا ہے کہ ہمارے بدن میں کوئی کھڑا بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ہم اگر موزہ پہن لیں تو موزے سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ ہم وہ موزے کو اتارنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ نبی مختار کو تو گرمی لگتی نہیں، جسم سے اگر پسینہ نکلتا ہے تو اس کو صحابی اور صحابیات اپنے شیشی میں بند رکھتے ہیں، اور اپنے شیشی میں بند کر کے عطر سے بھی زیادہ مشک و عنبر سمجھ کر دلہن اپنے لباسوں میں لگاتی ہے، صحابہ کرام اپنے جسم میں لگاتے ہیں۔ اگر دلہن اپنے لباس میں لگا لے، جسم میں لگا لے، تو اس کے نسل سے پیدا ہونے والا بچہ بھی خوشبودار پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی ہرگز ہمارے طرح نہیں ہے۔ نبی اگر اشارہ کر دے چاند کی طرف تو چاند ہلنے لگتا ہے۔ حضرت حلیمہ کا گھر کا واقعہ ہے، حلیمہ بیان کرتی ہے کہ نبی محتشم میرے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، چاند کو میں ہلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ اچانک میری نظر حضرت محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے کہ یہ چاند اس قدر کیوں جنبش کر رہا ہے، کیوں ہل رہا ہے، کبھی دائیں جا رہا ہے تو کبھی بائیں جا رہا ہے۔ یہ چاند ہلنے کی سبب وجہ کیا ہے؟ کہیں زلزلہ تو نہیں آ گیا، کہیں بھوکمپ تو نہیں آ گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ نبی کو دیکھتے ہیں تو نبی انگلی کو ہلا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا ہی عشق و محبت میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ شعر یا کلام کہتے ہیں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ کہ اللہ کے نبی جس طرف انگلی اٹھاتے ہیں، جدھر انگلی کرتے ہیں، چاند بھی ادھر چلے جاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ اشارے سے اپنے جانور کو نہیں بلا سکتے، اپنے بھائی کو نہیں بلا سکتے، جو جی روح ہے، روح والا ہے، اس کو نہیں بلا سکتے، تو چاند کو کیسے ہلا سکتے ہیں؟ یہی وہ نبی ہے جو ہمارے طرح۔ اللہ کے نبی اشارہ کر دے اپنے انگلی کو، اللہ کے نبی سے پہلے بھی دیگر نبیوں نے ایڑی ماری زمین پر تو زمین میں پانی اگلا، یہ سنت اسماعیل ذبیح اللہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا لکڑی ماری پتھر پر تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹے، چشمے سے پتھر پھوٹنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پتھر سے بھی جھرنا آتا ہے، زمین سے بھی پانی نکلتا ہے، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ زمین کا کام ہے پانی نکالنا، پتھر کا کام ہے پانی نکالنا، لیکن پانی ہاتھ نکالے، انگلی نکالے، جسم نکالے، یہ پانی کا کام نہیں ہے، نہ جسم کا کام ہے، نہ بدن کا کام ہے۔ اللہ کے نبی اپنی انگلی کو اشارہ کرتے ہیں، انگلی سے پانی نکلتا ہے۔ تمام صحابہ کرام اپنے برتنوں کو بھر لیتے ہیں، وضو بھی کر لیتے ہیں، اپنے ضروریات کے تمام سامان کو بھر لیتے ہیں، پھر بھی پانی بند نہیں ہوتا ہے۔ جس نبی کے اشارے سے انگلی سے پانی نکلے وہ نبی ہمارے جیسا۔ اچھا، تو یہ پتہ چل گیا کہ نبی ہمارے جیسا ہرگز نہیں، نبی ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے۔ ایک بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہی نہیں تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ کیوں ہو گیا؟ ان کے والدہ کا بھی ہو سکتا تھا،
اگر ان کے والدہ کا ہو جاتا تو حضرت عبداللہ دوسری نکاح کر سکتے تھے، لیکن نہیں، بلکہ 5 یا 7 سال کے بعد مقام ابوا میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگر ان کی والدہ باقی رہتی، زندہ رہتی، بحیات رہتی، اگر وہ کوئی دوسری شادی کر لیتی تو پھر ان سے کوئی نطفہ ہوتا، کوئی بچہ ہوتا، تو وہ بچہ کہتا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، نبی میرا بڑا بھائی ہے۔ باپ باقی رہتا تو باپ دوسری شادی کرتے تو ان کے سکم سے، ان کے نطفے سے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بچہ کہتا نبی تو میرے باپ کے پہلی اور بیوی کی اولاد ہے، نبی میرا بڑا بھائی ہے، نبی میرے جیسا ہے۔ نبی کو اپنے جیسا کہنا، نبی کو بڑا بھائی کہنا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اس لیے تو اللہ نے پہلے ہی ان کے ماں باپ کو اٹھا لیا ہے کہ اے دنیا والوں، نبی تمہارے جیسا بھی نہیں ہے تو نبی تمہارے جیسے بڑے بھائی بھی نہیں ہے، تو نبی تمہارے جیسا کہنے والوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے آبا و اجداد کو اٹھا کر، ماں باپ کو، والدین کو اٹھا کر یہ بتا دیا نبی کو کچھ کہنا بڑا بھائی جیسا مت کہنا، اپنے جیسا مت کہنا، اس لیے کہ اپنے جیسا کہنے کے لیے نہ ان کی ماں رہی، نہ بڑا بھائی کہنے کے لیے ان کا باپ رہا، اور ان کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اٹھا کر یہ بتا دیا سب کچھ کہنا، اپنے جیسے بھی مت کہنا اور بڑا بھائی بھی مت کہنا۔ دوسرا معجزہ، اللہ نے کلام مجید میں تمام نبیوں کو نام لے کر پکارا، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یونس، لوط، حام، جو بھی نبی ہیں تمام نبیوں کو نام لے کر اللہ نے خطاب کیا۔ قربان جائیے عظمت مصطفیٰ پر، شان مصطفیٰ پر، رفعت مصطفیٰ پر، بلندی مصطفیٰ پر۔ پورے قرآن نے کبھی بھی نبی کو محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا، جہاں پر بھی خطاب کیا یا ایھا النبی کہہ کے کہا، یا ایھا الرسول کہہ کر کہا۔ نبی کو اللہ خود نبی اور رسول کہہ کے پکارتا ہے، نام لے کر نہیں پکارتا۔ اے مومنو، تم بھی نبی پر خوب خوب درود پڑھو، اس لیے کہ اس نبی کو اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا ہے۔ اس رؤوف الرحیم کی تعریف و توصیف انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔